سورہ مومنون کے بعد سورہ نور۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن اللہ کے نور کی روشنی میں زندگی کا سفر طے کرتے ہیں، اور یہ کہ زندگی اندھیروں میں نہیں گزاری جا سکتی۔ قرآن کی ہر صورت بڑی اہم ہے، مگر سورہ نور احکامات کے حوالے سے بہت ہی اہم ہے۔ 5ویں رکوع کی پہلی آیت اللہ نور السماوات والارض سے اس کا نام ماخوذ ہے، اور یہ سورت مدنی دور کی سورہ ہے۔ غزوہ بنی مستلق کے بعد لگ بھگ 6 ہجری میں یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورت سے پہلے سورہ احزاب نازل ہو چکی تھی، جس میں پردے کے احکامات آ چکے تھے، اور اس سورت کے نزول کی بڑی وجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگنے کا واقعہ بنا، اور اس سورت کا جو پس منظر ہے وہ کچھ اس طرح سے: جنگ بدر کی فتح سے جو تحریک اسلامی کو عروج ملنا شروع ہوا، اور غزوہ خندق تک پہنچنے میں وہ اس حد تک بڑھ گیا کہ مخالفین سب یہ محسوس کرتے تھے کہ اس نئی طاقت کو صرف ہتھیاروں کے بل پر شکست نہیں دی جا سکتی، کیونکہ وہ غزوہ احزاب میں سب مل کر 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ چڑھ آئے تھے، لیکن 1 مہینے تک سر مارنے کے باوجود ناکام ہو کر چلے گئے، اور ان کے جاتے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اس سال کے بعد قریش تم پر چڑھائی نہیں کریں گے، بلکہ تم ان پر چڑھائی کرو گے۔ اور یہ جو برتری اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عطا کی، اس کی اصل وجہ یہ نہیں تھی کہ مسلمان تعداد میں بہت زیادہ تھے، یا ان کے پاس اسلحہ بہت تھا، یا مال و دولت زیادہ تھی۔ اصل وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی پاکیزہ زندگیاں، بے داغ سیرتیں اور اخلاق اور کردار تھا۔ اور برے لوگوں کو نا ہمیشہ یہ فکر ہوتی ہے کہ دوسروں کے اندر بھی اپنی جیسی برائی پیدا کر دیں، اور اگر یہ نہ کر سکیں تو کم از کم ان کے کردار پر کیچڑ اچھال دیں تاکہ دنیا کو ان کی خوبیاں نظر نہ آئیں، اور یہ کام اندر کے منافقین بڑے اچھی طرح انجام دے سکتے تھے۔ اسی لیے عبداللہ بن ابی نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر معاذ اللہ الزام لگایا کہ آپ اپنی بہو پر عاشق ہو گئے، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو خود طلاق دلوا کر ان کے ساتھ نکاح کر لیا، حالانکہ اس واقعے سے سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی شادی حضرت زید سے کروائی تھی، مگر نباہ نہ ہو سکا۔ اور پھر اللہ کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے ساتھ شادی کی تو عبداللہ بن ابی نے طوفان اٹھا دیا۔ پھر دوسرا حملہ جو عبداللہ بن ابی نے کیا کہ قبیلہ بنی مستلق جو سمندر کے ساحل پر آباد تھا، ان کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاعات ملی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاریاں کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے کہ وہ حملہ آور ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر لیا اور روانہ ہو گئے، اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ عبداللہ بن ابی اپنے بہت سارے ساتھیوں کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوا، اور ایک مقام پر جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو پکڑ لیا، انہیں شکست ہوئی، مال و اسباب سمیت انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ پھر واپسی پر ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور ایک چھوٹا موٹا جھگڑا ہو گیا، لیکن عبداللہ بن ابی نے اس جھگڑے پر انصار کو یہ کہہ کر بھڑکانا شروع کر دیا کہ یہ مہاجرین ہم پر ٹوٹ پڑے ہیں، اور کہنے لگا کہ یہ سب کچھ تمہارا اپنا کیا دھرا ہے، تم نے ہی ان کو لا کر اپنے ہاں بسایا ہے اور مالوں میں حصے دار بنایا ہے، آج اگر تم ان سے ہاتھ کھینچ لو تو یہ چلتے پھرتے نظر آئیں۔ پھر اس نے مزید یہ بھی کہا کہ مدینہ پہنچ کر جو ہم میں سے عزت والا ہے وہ ذلیل کو باہر نکال دے گا۔ استغفر اللہ۔ اور جب ان باتوں کی اطلاع حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہوئی تو انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، اس شخص کو تو قتل کرا دینا چاہیے، مگر آپ نے فرمایا، عمر، دنیا کیا کہے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے کوچ کا حکم دے دیا اور دوسرے دن دوپہر تک کسی جگہ پڑاؤ نہ کیا تاکہ لوگ خوب تھک جائیں اور انہیں آپس میں بیٹھ کے گوسپس کرنے کا موقع نہ ملے۔ اور ابھی یہ شوشہ تازہ ہی تھا کہ اس نے ایک اور فتنہ اٹھا دیا، اور وہ کیا فتنہ تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت کا فتنہ۔ اور یہ واقعہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب آپ سفر پر جاتے تو قرعہ ڈال کر فیصلہ کرتے کہ کون سی بیوی ساتھ جائے گی۔ فرماتی ہیں، اس سفر میں میرے نام کا قرعہ نکلا، اور واپسی پر ہم مدینہ کے قریب تھے اور پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، رات کا وقت تھا کہ کوچ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میں رفع حاجت کے لیے گئی اور جب پلٹنے لگی تو محسوس ہوا کہ گلے کا ہار کہیں ٹوٹ کر گر گیا۔ اندازہ لگائیے کہ جہاد کا سفر ہے، زوجہ کو ساتھ لے کر گئے ہیں، اور زوجہ کس قدر زینت کا اہتمام کرتی ہیں کہ ہار بھی پہنا ہوا ہے۔ پھر فرماتی ہے کہ میں اسے تلاش کرنے لگی کہ اتنے میں قافلہ روانہ ہو گیا، اور فرماتی ہے کہ ہم عورتیں اس زمانے میں غذا کی کمی کی وجہ سے بہت ہلکی پھلکی ہوا کرتی تھیں، اور میرا ہودج اٹھاتے ہوئے ان لوگوں کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ اس کے اندر میں نہیں ہوں، اور جب میں قافلے کی جگہ پر واپس پہنچی تو دیکھا کہ قافلہ تو جا چکا ہے۔ تو فرماتی ہے میں اپنی چادر اوڑھ کر وہیں لیٹ گئی،
اور دل میں سوچ لیا کہ آگے جا کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں پائیں گے تو خود ہی ڈھونڈتے ہوئے آ جائیں گے۔ کتنی سمجھدار ہے کہ وہیں رکی ہے، ایسا نہیں ہوا کہ وہاں سے چل دی ہوں اور کہیں گم جائیں۔ اور فرماتی ہے اسی حالت میں مجھے نیند آ گئی۔ پھر ایک صحابی حضرت صفان بن معطل رضی اللہ عنہ اس جگہ سے گزرے جہاں یہ سو رہی تھیں، اور فرماتی ہیں کہ وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے، کیونکہ پردے کا حکم آنے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا۔ اور یہ صحابی وہاں کیوں رہ گئے تھے؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان صحابی کو صبح دیر تک سونے کی عادت تھی، اور بعض میں یوں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ رات میں کوچ کرتے وقت اگر کسی کی کوئی چیز رہ گئی ہو تو وہ اسے صبح تلاش کر کے ساتھ لیتے آئیں۔ جب انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا تو بے ساختہ زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے فوراً اپنے منہ پر چادر ڈال لی۔ کیوں ڈال لی چہرے پر چادر؟ اس لیے کہ پردے کا حکم تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ خواہ کتنی ہی باحیا کیوں نہ ہو اور آپ کے سامنے جو نامحرم ہے وہ صحابی رسول کی طرح پاکیزہ سیرت کیوں نہ ہو، پردہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر فرماتی ہے کہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی اور اپنا اونٹ میرے پاس بٹھا دیا اور الگ کھڑے ہو گئے۔ میں سوار ہوئی تو وہ نکیل پکڑ کر روانہ ہو گئے۔ پھر ہم دن کے وقت لشکر کے پاس پہنچ گئے۔ اس پر عبداللہ بن ابی نے طوفان اٹھا دیا اور فرماتی ہے مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے خلاف کیا باتیں ہو رہی ہیں، اور فرماتی ہے کہ مدینہ پہنچ کر میں بیمار ہو گئی اور 1 مہینے تک میں بستر پر پڑی رہی، اور اس دوران مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توجہ بیماری کے وقت میرے ساتھ ہوتی تھی وہ نہیں تھی۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنی ماں کے گھر چلی گئی تاکہ وہ میری تیمارداری کر سکیں۔ پھر فرماتی ہے کہ ایک رات میں حاجت کے لیے گھر سے باہر گئی۔ اس دور میں گھروں میں بیت الخلا نہیں ہوا کرتے تھے، تو فرماتی ہے میرے ساتھ مستہ بن اساسہ کی ماں بھی تھیں جو میرے والد یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی خالہ زاد بہن تھی، اور اس پورے خاندان کی کفالت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ذمے لے رکھی تھی۔ اور اس احسان کے باوجود مستہ بھی ان لوگوں میں شریک ہو گئے تھے جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگایا تھا۔ فرماتی ہے رستے میں ان کو ٹھوکر لگی اور کہنے لگی غارت ہو مستہ۔ میں نے کہا اچھی ماں ہو جو بیٹے کو کوستی ہو، اور بیٹا بھی وہ جس نے بدر میں حصہ لیا ہو۔ فرماتی ہے بیٹا تجھے ان باتوں کی کچھ خبر نہیں۔ پھر انہوں نے سارا قصہ سنایا کہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، اور ان میں منافقین کے ساتھ کچھ مسلمان بھی شامل ہو گئے تھے۔ فرماتی ہے یہ سن کر میرا خون خشک ہو گیا، میں وہ حاجت بھی بھول گئی جس کے لیے میں گئی تھی، سیدھی گھر گئی اور رات بھر رو رو کر کاٹی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، لونڈی سے پوچھا کہ وہ کیسی ہیں، سب نے میرے حق میں کلمہ خیر کہا۔ اور آپ خود بھی فرماتے کہ بخدا میں نے تو اپنی بیوی میں کوئی برائی نہیں دیکھی، اور نہ اس شخص میں جس کے بارے میں تہمت لگائی جا رہی ہے، اور وہ تو میری غیر موجودگی میں کبھی میرے گھر آیا بھی نہیں۔ یہ حالات تھے جب سورت نازل ہوئی، اور آپ جب سورت پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا، من گھڑت ہوتا، تو اس کلام میں ایسے موقع پر جب انسان غصے میں اور غیرت میں ہو تو کچھ نہ کچھ تو اس کا اظہار ہوتا ہے، لیکن پوری صورت میں آپ کو کوئی ایسا تلخ جملہ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قانون سازی کی، انفرادی اصلاح کی، معاشرے کے اندر جو اصلاح ہونی چاہیے وہ کی، اور اس واقعے میں جو بظاہر شر تھا اس سے خیر کو برآمد کیا۔ اور ہم لوگ بعض اوقات سوچتے ہیں کہ کسی معاملے میں خیر کیسے ہو سکتی ہے، اللہ کس طرح سے شر سے خیر کو برآمد کرتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور یہ جس دور کی صورت ہے وہی کو آتے ہوئے 18-20 سال گزر گئے تھے۔ یہ 102 نمبر کی صورت ہے، 101 صورتیں نازل ہو چکی تھیں، 18-19 سال کے بعد یہ احکامات نازل ہو رہے ہیں۔ تو یہاں سے اسلام کا مزاج دیکھیے، اسلام تعلیم دیتا ہے، تربیت کرتا ہے، پھر قانون سازی کرتا ہے، اور پھر جب قانون سازی کرتا ہے تو سب اسے دل و جان سے قبول کرتے ہیں۔ امریکہ کا ایک واقعہ ہے کہ 20ویں صدی میں شراب کو بین کیا گیا، اور پتہ چلا کہ سب سے زیادہ شراب اسی دور میں بنائی بھی گئی، خریدی بھی گئی اور پی بھی گئی، جبکہ اسلام نے جب شراب کو حرام کیا تو صحابہ نے مٹکے توڑ دیے اور شراب گلیوں میں بہہ رہی تھی، اور جو پی رہے تھے انہوں نے الٹیاں شروع کر دی، حالانکہ وہ شراب کے رسیاں تھے، اور وہاں یہ مشروبات بڑے قیمتی سمجھے جاتے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو بینک کرپٹ کر لیا، لیکن شراب کو پھر منہ نہ لگایا۔
آئیے اب سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اسے ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں شاید کہ تم سبق لو۔ کیسا پرزور آغاز ہے، کسی سورت کا آغاز ایسا نہیں تھا، اور خاص طور پر اس بات پر زور ہے کہ ہم نے نازل کیا۔ اسے کسی بے زور کا کلام نہ سمجھنا، کسی نصیحت کرنے والے کی نصیحت نہ سمجھنا، اسے ہلکی چیز نہ سمجھنا۔ جان لو کہ اس کا نازل کرنے والا وہ ہے جس کے قبضے میں تمہاری جانیں ہیں اور جس کی گرفت سے تم مر کر بھی نہیں چھوٹ سکتے۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے اسے فرض کیا۔ ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہوں کہ جس کو اعتراض ہو وہ آئے ہم سے بات کرے۔ اور پھر فرمایا کہ اسے ہم نے فرض کیا ہے، یعنی جو باتیں اس صورت میں بتائی گئی ہیں وہ سفارشات نہیں کہ آپ کا جی چاہے تو مان لیں اور جی چاہے تو نہ مانے۔ یہ قطعی احکامات ہیں جن کی پیروی کرنا لازم ہے۔ اگر تم مسلمان ہو تو تمہارا فرض ہے کہ ان کے مطابق عمل کرو۔ اور فرمایا کہ یہ صاف صاف ہدایات ہیں، کوئی ابہام نہیں، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی۔ اور فرمایا لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ان آیات کا مقصد نصیحت حاصل کرنا ہے۔ اب اگر کوئی آیات کو پڑھتا رہے لیکن سمجھتا نہیں تو اس نے قرآن کے اترنے کا مقصد پورا نہیں کیا۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہو اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے۔ اس آیت میں زانی عورت اور زانی مرد دونوں کے لیے 100 کوڑوں کی سزا کا حکم ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ حکم بڑا سخت ہے، ظلم پر مبنی ہے۔ تو پہلے یہ طے کر لیجئے کہ مغرب کی اینک سے ان آیات کو نہیں پڑھنا، اور غلط نمبر کی اینک سے تو دماغ چکرا جاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب کی ساری ہمدردیاں مجرموں کے ساتھ ہیں۔ کیسے کیسے بے گناہوں کو ٹارچر سیلوں میں روح کو لرزا دینے والے عذاب دیے جاتے ہیں، کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ پولیس حوالات میں ملزموں کو مار مار کر ہلکان کر دیتی ہے، لیکن اسلام کی سزاؤں کو وحشیانہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ ہم تو پڑھ آئے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہ تو اسلام کی عظمت ہے کہ جس نے عورت کی عزت کو سب سے قیمتی متاع قرار دیا۔ اگر کوئی پسند ہے تو والدین سے ہاتھ مانگو، زندگی بھر شہزادی بنا کر رکھو۔ ویسٹ کی طرح نہیں کہ حسن سے لطف اندوز ہو کر حرام اولاد کی ذمہ داری ڈال کر سسکتا ہوا چھوڑ کر چلتے بنو۔ مسلمانوں کے بچے کوڑے کے ڈھیر پر پھینکے جانے کے لیے دنیا میں نہیں آتے۔ اسلام حیا کا نظام دیتا ہے، تعلیم و تربیت کرتا ہے، فرد کی اصلاح کرتا ہے، آخرت کا خوف پیدا کرتا ہے، نکاح کو آسان بناتا ہے، بن بیاہے رہنے کو ناپسند کرتا ہے، دل نہ ملے تو طلاق اور خلا کی اجازت دیتا ہے، وہ بے حیائی کے سارے دروازوں پر بند باندھتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ سورت سے پہلے سورہ احزاب نازل ہو چکی، پردے کا حکم بھی آ چکا، بناؤ سنگھار دکھانے پر بھی پابندی عائد کی گئی، مخلوط محفلیں منع کر دی گئی۔ گویا پوری ایک اصلاحی اسکیم کا کمپلیٹ پیکج ہے، اس میں ہم کسی چیز کو الگ نہیں کر سکتے۔ اور اس پوری اصلاحی اسکیم کے ہوتے ہوئے پھر بھی اگر کوئی فرد اس جرم کا ارتکاب کرے، وہاں اسلام اسے 100 کوڑے مارنے کا حکم دیتا ہے۔ اور یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ اپنے گھر کو صاف رکھنے کا پورا اہتمام کرتے ہیں، لیکن پھر اگر کہیں سے کوئی بھولا بھٹکا چوہا آ جائے تو آپ اس کو ویلکم نہیں کرتے بلکہ جھاڑو لے کر اس پر پل پڑتے ہیں۔ تو ایسا مجرم وہ طاعون زدہ چوہا ہے جسے اگر آزادی سے پھرنے دیا جائے تو یہ جراثیم ساری آبادی میں پھیلائے گا۔ ایسا فرد قابل رحم نہیں۔ ایسے مجرموں کے ساتھ نرمی یا ان کی پشت پناہی شریف شہریوں پر ظلم ہے، اور اگر عدالت رحم کی چادر اوڑھ لے تو زمین ظلم سے بھر جائے۔ اور اس بات کو اس مثال سے بھی سمجھیے کہ اگر کوئی اپنی کینسر زدہ انگلی سے محبت کرے تو بالآخر اسے پوری جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ کسی معاشرے نے عورت کی عزت کی اتنی تکریم نہیں کی، اتنی قدر و قیمت نہیں دی جتنی اسلام نے دی ہے۔ وہ تو صرف الزام لگانے والے کو کہتا ہے کہ یا تو گواہ لاؤ نہیں تو 80 کوڑے کھاؤ۔ یہ اللہ کی حدود ہے۔
جان کے بدلے جان، مال چرایا ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا، عزت لوٹی ہے تو کوڑے ہیں یا رجم ہے۔ اور ہمیں اسلام کے احکامات کیوں مشکل معلوم ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی کلی طور پر انہیں نافذ ہوتے اور معاشرے کو اس کی رحمتیں حاصل کرتے نہیں دیکھا۔ جن علاقوں میں، جن ممالک میں یہ کسی حد تک نافذ ہے، وہاں جرائم کی ریشو بہت کم ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہاں ہر دن ٹکٹکی لگی ہو اور کوڑے برستے ہوں۔ اکا دکا کوئی ایسا واقعہ آتا ہے اور پھر جب اسے سزا دی جاتی ہے پورے معاشرے کی گویا تطہیر ہو جاتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی سورہ نور اور سورہ احزاب کا وظیفہ کسی نے نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صورتیں تبدیلی چاہتی ہیں، اور اسے پتہ چلتا ہے کہ دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ مجرم کو سزا دینا بھی اللہ کا دین ہے۔ اور اسلام ہمارے نسب کو محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ اس بے حیائی نے بچوں سے باپ چھین لیا۔ سوچئے جن کو رشتوں کا پیار نہ ملا ہو وہ سوسائٹی کو کیا دیں گے؟ اور قرآن نے یہ سزا غیر شادی شدہ کے لیے بتائی ہے۔ شادی شدہ کے لیے سزا حدیث بتاتی ہے کہ اسے رجم کرنا ہے، سنسار کرنا ہے، سٹون ٹو ڈیتھ۔ اور 51 صحابہ نے تواتر کے ساتھ رجم کی احادیث کو نقل کیا ہے، اور ان میں جید صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ بھی موجود ہیں۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ ایسے مجرم کو سزا دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس نے آزاد مرضی سے یہ گناہ کیا ہو، بالجبر پر سزا نہیں ہے۔ زنا بالجبر کی صورت میں صرف زانی جابر کو سزا دی جائے گی، جس پر جبر کیا گیا ہو اسے چھوڑ دیا جائے گا، اور صرف اسلامی حکومت، اسلامی ریاست کو یہ اختیار ہے کہ یہ سزا دے، کوئی انفرادی طور پر یہ سزا نہیں دے سکتا۔ اور اسلام یہ بھی چاہتا ہے کہ اگر آپ کہیں یہ برائی دیکھیں تو ضروری نہیں کہ اس کی خبر حکام تک پہنچائیں۔ جس فرد نے گناہ کیا ہے وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، ضروری نہیں کہ وہ جا کر عدالت میں اس چیز کو پہنچائے اور اپنے آپ کو سزا دلوائیں۔ اور اگر آپ نے کسی میں یہ برائی دیکھی ہے تو اس پر پردہ ڈال دیجئے، اس کی اصلاح کیجئے، لیکن اگر حکمران اس پر مطلع ہو جائیں تو پھر معافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ ماعز بن مالک اسلمی سے جب یہ جرم سرزد ہوا تو حزال بن نعیم نے ان سے جا کر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور اپنے جرم کا اقرار کرو۔ چنانچہ انہوں نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا جرم بیان کر دیا۔ اس پر حضور نے ایک طرف تو انہیں رجم کی سزا دی اور دوسری طرف حزال سے فرمایا کاش تم اس کا پردہ ڈھانک دیتے تو تمہارے لیے زیادہ اچھا تھا۔ اور اسلامی قانون میں یہ جرم قابل راضی نامہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مال یا تاوان یا جرمانہ دے کر عزت کا سودا کر لیا جائے۔ پھر سزا میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ مار کے لیے جو کوڑا استعمال کیا جائے وہ اوز درجے کا ہو، اور کھینچ کر نہ مارا جائے، جسم کے نازک حصوں پر نہ مارا جائے، مرد کو کھڑا کر کے عورت کو بٹھا کر مارا جائے، سخت سردی یا سخت گرمی میں نہ مارا جائے، باندھ کر نہ مارا جائے، مار کا کام اجڑ جلادوں سے نہ لیا جائے، صاحب علم لوگ یہ کام کریں، اگر زنا شہادتوں سے ثابت ہو تو گواہ ضرب کی ابتدا کریں، اگر اقرار کی بنا پر ہو تو قاضی خود ابتدا کرے تاکہ گواہ اپنی گواہی کو اور قاضی اپنے فیصلے کو کھیل نہ سمجھے، اور جب سزا مکمل ہو جائے تو اس مجرم کے ساتھ مسلمانوں کا سا معاملہ کیا جائے۔ رجم کی سزا میں جب فوت ہو جائے تو اس کی تجہیز و تکفین کی جائے، نماز جنازہ پڑھی جائے اور اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، اور کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ اس کا ذکر برائی کے ساتھ کرے۔ بخاری کی روایت ہے کہ جب رجم سے ماعز بن مالک کی موت واقع ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خیر سے یاد فرمایا اور اس کی نماز جنازہ خود پڑھائی۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ماعز کے حق میں دعائے مغفرت کرو، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ایک پوری امت پر تقسیم کر دی جائے تو سب کے لیے کافی ہو۔ اور اسلامی حدود کے نفاذ کی برکت کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ملک میں اسلامی قانون کا جاری ہونا وہاں کے لوگوں کے لیے 30 دن اور ایک اور روایت کے مطابق 40 دن بارش برسنے سے بہتر ہے۔ اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ایسے مجرموں کے لیے رحمت اور شفقت کا جذبہ دامنگیر نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے روز ایک حاکم لایا جائے گا جس نے حد میں سے ایک کوڑا کم کر دیا تھا، پوچھا جائے گا یہ حرکت تو نے کیوں کی؟ وہ عرض کرے گا آپ کے بندوں پر رحم کھا کر۔ ارشاد ہوگا اچھا تو ان کے حق میں مجھ سے زیادہ رحیم تھا؟ پھر حکم ہوگا لے جاؤ اسے دوزخ میں۔ اور ایک اور حاکم لایا جائے گا جس نے حد پر ایک کوڑے کا اضافہ کر دیا تھا، پوچھا جائے گا تو نے یہ کس لیے کیا؟ وہ عرض کرے گا تاکہ لوگ آپ کی نافرمانیوں سے باز رہیں۔ ارشاد ہوگا اچھا تو ان کے معاملے میں مجھ سے زیادہ حکیم تھا؟ پھر حکم ہوگا کہ لے جاؤ اسے دوزخ میں۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ،
زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، وحرم ذلك علی المؤمنین، اور یہ حرام کر دیا گیا اہل ایمان پر۔ یہاں مشرک اور زانی کو ایک کیٹیگری میں رکھا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ مشرک پاکیزہ در چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکتا ہے اور زانی پاکیزہ راستہ چھوڑ کر ادھر ادھر منہ مارتا ہے، اور ایسی بے جوڑ شادیوں سے نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور پاک دامن بچی، حیادار بچی کسی ایسے مرد کو خوش نہیں رکھ سکتی۔ اس لیے ایسے لوگوں کو اپنے مزاج اور اپنے کماش کی عورتوں سے ہی نکاح کرنا چاہیے، اور اگر کسی کے بارے میں یہ جانتے ہو، معلوم ہو کہ وہ ایسا ہے، تو نہ اسے رشتہ دیجیے اور نہ اس سے رشتہ لیجیے۔ ہاں، اگر کوئی توبہ کر کے اپنی اصلاح کر چکا ہو تو ان سے نکاح کی اجازت ہے۔ حرم ذالک کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ فعل مومنوں پر حرام کر دیا گیا، اور ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے، پاک دامن مسلمانوں کے لیے بدکاروں سے رشتہ نکاح کرنا حرام ہے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں، ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور وہ خود ہی فاسق ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں کہ اللہ ضرور ان کے حق میں غفور الرحیم ہے۔ یہاں اس جرم کے لیے سزا دینے کے لیے 4 گواہوں کا ہونا ضروری بتایا گیا، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ ایسی جگہ جہاں کوئی مرد گواہ دستیاب نہ ہو، جیسے گرلز ہاسٹل وغیرہ، تو ایسے حالات میں خواتین بطور گواہ عدالتوں میں پیش ہو سکتی ہیں اور ان کی گواہی کی بنیاد پر سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ لیکن یہ امر قابل ذکر ہے کہ 4 مسلمان مرد گواہوں کی گواہی صرف حد کی سزا کے لیے ہے، تعزیری سزا کے لیے نہیں، اور زنا بالجبر میں تعزیراً سخت سے سخت سزا دی جا سکتی ہے، اور یہ فقہا کی اکثریت کی رائے ہے۔ اور یہاں پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کیا گیا ہے، گویا صرف شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرنی، زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور یہ صرف پاک دامن عورت پر تہمت لگانے کی سزا نہیں بتائی جا رہی، پاک دامن مرد پر بھی اگر تہمت لگے گی تو یہی سزا ہوگی، مگر عورت کی عزت کی عظمت کے باعث اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ ایسے معاملات میں سو موٹو ایکشن نہیں لیا جائے گا، لیکن بہرحال تہمت لگانا بہت بڑا جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کو 7 بڑے بڑے ہلاک کر دینے والے گناہوں میں شمار کیا، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خاموش رہنے میں ہی عافیت ہے، پردہ ڈال دینے میں ہی عافیت ہے، تاکہ جہاں گندگی پڑی ہو وہیں پڑی رہے، آگے نہ پھیلے، اور بلا ثبوت بات کی تو 80 کوڑوں کی سزا ہے۔ اور اتنے بڑے گناہ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، پلٹ آئیں، اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ پہلے کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا دوسرے کوئی گواہ نہ ہو، تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ انہ لمن الصادقین، کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو، وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب حکیم، تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے، تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، اگر تم نہ آتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کے یہ قوانین نہ ہوتے تو معاشرے کا کیا بنتا۔ اور اس لیان کے قاعدے سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں، اگر کوئی شخص کسی غیر عورت پر الزام لگائے تو اس کا فیصلہ گواہیوں کی بنا پر ہوگا، لیکن اگر اپنی ہی بیوی پر الزام لگائے تو اس کا فیصلہ لیان کی صورت میں ہوگا۔ اور قسم کھانے کے دوران قاضی فریقین کو اللہ سے ڈر کر صحیح بات کہنے کی تلقین کرتا رہے، اور اگر فریق اپنے دعوے سے رک جائے تو اس پر حد قذف لگے گی۔
اور لیان جو ہے وہ زوجین کو الگ کرنے کی ایسی صورت ہے کہ جس کے بعد فریقین میں کبھی دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیان کے بعد مرد طلاق دے نہ دے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیشہ کے لیے جدائی از خود واقع ہو جاتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اجلان کے مرد اور عورت میں علیحدگی کرا دی، یعنی اسی لیان کی وجہ سے، اور پہلے آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ تم دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے، تو کیا تم میں سے کوئی توبہ کرتا ہے؟ ان دونوں نے توبہ سے انکار کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ تم دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے، تو کیا کوئی توبہ کرتا ہے؟ ان دونوں نے پھر انکار کیا۔ آپ نے پھر فرمایا اللہ جانتا ہے کہ تم دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے، تو کیا کوئی توبہ کرتا ہے؟ اب کی بار بھی دونوں نے توبہ سے انکار کیا، تو آخر آپ نے لیان کے بعد دونوں کو جدا کر دیا۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ٹولہ ہے۔ لا تحسبوه شرا لکم، اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، بل هو خیر لکم، بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا۔ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ اس آیت میں اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بہتان ہے، اس کو افک سے تعبیر کرنا خود اللہ کی طرف سے اس الزام کی تردید ہے، اور افک اس بات کو کہتے ہیں جو قطعی جھوٹ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس بہتان کی افواہیں 1 ماہ تک شہر میں اڑتی رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت اذیت میں مبتلا رہے، میں روتی رہی، میرے والدین رنج و غم کا شکار رہے۔ آخرکار ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھے، اور والدین بھی میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ فرمایا مجھے تمہارے بارے میں یہ خبریں پہنچی ہیں، اگر بے گناہ ہو تو امید ہے اللہ تمہاری برات ظاہر کر دیں گے، اور اگر گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو، کہ جب بندہ گناہ کا اعتراف کر کے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ فرماتی ہے یہ بات سن کر میرے آنسو خشک ہو گئے، اور میں نے کہا میں وہی کہوں گی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا، فصبر جمیل۔ فرماتی ہے میں اس وقت دل میں کہہ رہی تھی کہ اللہ میری بے گناہی سے واقف ہے، وہ ضرور حقیقت کھول دیں گے، لیکن میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے حق میں وحی نازل ہوگی جو قیامت تک پڑھی جائے گی۔ میرا خیال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے جس میں اللہ میری برات ظاہر کر دیں گے، لیکن اتنے میں یکا یک وہ کیفیت طاری ہوئی جو وحی کے وقت ہوتی تھی، سب خاموش ہو گئے اور میں بے خوف تھی۔ فرماتی ہے کہ جیسے ہی وہ کیفیت دور ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ مبارک ہو عائشہ، اللہ نے تمہاری برات نازل کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیے دنیا نے کیسے کیسے الزام لگائے، کتنے دکھ دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی، اتنی پاکیزہ شخصیت پر کیسے کیسے غم برداشت کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنے بڑے شر سے اللہ خیر نکالنے پر قدرت رکھتا ہے۔ کیا خیر نکلا؟ منافقین کا پول کھل گیا، اللہ نے مومنین کو صبر کا اجر عطا کیا، حیا کی حفاظت کے لیے مزید احکامات اور ہدایات اتری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم عبداللہ بن ابی کی گردن اڑا دینے کے لیے کافی تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ جب اللہ کا حکم آیا تو صرف 3 مسلمانوں پر جن پر قذف ثابت ہوتی تھی حد لگوائی، اور منافقین کو کچھ نہ کہا، انہیں آخرت کی سزا کے حوالے کر دیا گیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سزائیں ایک طرف معاشرے کے اندر جرائم کو پنپنے نہیں دیتی، تو دوسری طرف مجرم کو گناہ سے سزا کے ذریعے پاک کر کے ابدی سزا سے بچا لیتی ہیں۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جن مسلمانوں کو سزا دی گئی وہ ناراض ہو کر اسلام سے دور نہیں چلے گئے، تو اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ مومن غلطی کر سکتا ہے، لیکن غلطی پر توبہ یا سزا مل جانے کے بعد وہ پاک ہو جاتا ہے، اور گناہ کا دھبا اس سے یوں مٹ جاتا ہے گویا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اور بڑے بڑوں کی غلطیاں ہمیں یہ حوصلہ دیتی ہیں کہ خطا کر کے ہم راندہ درگاہ نہیں ہو جاتے۔ ابلیس تو یہی سبق پڑھاتا ہے کہ اب تم رد ہو گئے ہو، لہٰذا گناہ کی وادیوں میں میرے ساتھ چلے آؤ۔ نہیں، اللہ نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ اپنی دائمی رضا کا پروانہ بھی عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ لہٰذا گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو مایوس نہ ہو، اللہ کی طرف لپکیں، اللہ کے حضور جھک جائیں۔ اور یہ مومن جن کو سزا دی گئی اسلام سے دور ہونے کی بجائے یا اہل اسلام سے ناراض ہونے کی بجائے
اور زیادہ اپنے اس گناہ کی تلافی کی فکر میں لگ گئے۔ ہم تو صرف پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ وہ اعلیٰ ترین درجے پر عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم ازواج مطہرات کو بھی دیکھتے ہیں کہ کسی نے بھی سوکن کی بدنامی میں ذرا سا بھی حصہ نہیں لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ازواج میں میرا سب سے زیادہ مقابلہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہتا تھا، لیکن جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تو فرمانے لگی کہ خدا کی قسم میں ان کے اندر بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتی۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ جنہوں نے اس الزام میں حصہ لیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان سے ہمیشہ عزت سے پیش آتی۔ لوگوں نے یاد دلایا کہ یہ تو وہ ہیں جنہوں نے آپ کو بدنام کیا تھا۔ فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو اسلام دشمن شاعروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی طرف سے منہ توڑ جواب دیا کرتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کس قدر عورت کی تقدس، عزت اور مرتبے اور مقام کا احترام کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کی گواہی اللہ نے قرآن میں آیات نازل فرما دی جسے قیامت تک لوگ ممبر و محراب پر پڑھتے رہیں گے۔ اس سے بڑھ کر اسلام کا عورت کے حق میں مہربان اور شفیق ہونا اور کیا ہوگا۔ مغرب میں تو نہ عورت کی عزت ہے، نہ عفت، نہ عصمت، نہ محبت، نہ تقدس، نہ حفاظت۔ بیچاری مظلوم مغربی عورت۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مرد اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا۔ وقالوا هذا افک مبین، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو صریح بہتان ہے۔ کیا پتہ چلا سکینڈلز نہ بنائیں، بدگمانیاں نہ کریں، برائیاں نہ اچھالیں۔ اسلام پاکیزہ ماحول چاہتا ہے۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے۔ وَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اب کہ وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ وہ گواہ لا بھی کیسے سکتے تھے؟ حقیقت تو یہ تھی کہ پیچھے رہ جانے والی خاتون کوئی عام عورت نہیں تھی، بلکہ وہ تمام مسلمانوں کی ماں تھی، اور پیچھے سے آنے والے بھی پکے مسلمان ہیں، صحابی رسول ہیں جو انہیں فی الواقع اپنی ماں ہی سمجھتے ہیں، اور ماں ان سے پردہ بھی کرتی ہیں، اور پورے سفر کے دوران آپس میں ہم کلام بھی نہیں ہوتے، اور یہ سفر صبح سے لے کر دوپہر دن دہاڑے ہو رہا ہے۔ عورت اونٹ پر سوار ہے، مرد خاموش آگے چل رہا ہے، یہاں تک کہ وہ مسلمانوں کے لشکر سے جا ملتے ہیں۔ ایسے میں بدگمانی، اس کا محرک صرف یہ 2 باتیں ہو سکتی ہیں کہ ایک تو گمان کرنے والا خود بد باطن ہو، وہ ایسے حالات میں خود یہی کچھ سوچتا رہا ہو اور دوسروں کو اپنی طرح ہی سمجھتا ہو، دوسری یہ کہ وہ ایسے موقع کو غنیمت جان کر دشمنی کی وجہ سے ایسی بکواس کرنے لگے، اور منافقوں میں یہ دونوں باتیں پائی جاتی تھیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا۔ اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، ذرا غور تو کرو اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیے چلی جا رہی تھی، اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔ محض سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دینا گناہ کبیرہ ہے۔ آپ نے فرمایا کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اسے آگے منتقل کر دے۔ انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے حسن ظن رکھیں جب تک کہ بدظنی کے لیے کوئی یقینی وجہ علم میں نہ آ جائے۔ اور بعض اوقات انسان کو کوئی بات بڑی معمولی لگتی ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ وہ اللہ کو کس قدر ناراض کرنے والی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ انسان بعض اوقات اللہ کی ناراضگی کا کوئی کلمہ کہہ گزرتا ہے جس کی کوئی وقت اس کے نزدیک نہیں ہوتی، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم کے اتنے نچلے طبقے میں پہنچ جاتا ہے جتنا دور مغرب مشرق سے ہے۔ تو ڈرنا چاہیے کہیں قیامت کے دن کسی ایک بات سے عمر بھر کی نیکیاں برباد نہ ہو جائیں۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین،
اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اللہ تمہیں صاف صاف ہدایات دیتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے سبحانک کہا ہے اور قرآن میں سبحان اللہ تب آیا ہے جہاں شرک کی بات ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر اتنے غضبناک ہے کہ یہاں بھی فرمایا سبحان اللہ۔ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا نصیحت کرتے ہیں کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا، کسی عام فرد کے بارے میں بھی ایسی بات زبان سے نہ نکالنا، اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے گھر والوں کے بارے میں اور صحابہ کرام کے بارے میں تو بہت زیادہ زبان سنبھال کر بات کرنی چاہیے کہ ان کا مرتبہ اور مقام بہت زیادہ ہے۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق و رحیم ہے تو یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی بدترین نتائج دکھا دیتی۔ کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ وہ لوگ جو بے حیائی کو پھیلاتے ہیں دنیا میں بھی دردناک عذاب پائیں گے اور آخرت میں بھی۔ یہ بے حیائی کے مجرم دراصل طاعون کے چوہے ہیں۔ اسلام ہر کونے خدرے سے ان کے لیے راستے بند کرنا چاہتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے حتیٰ کہ لوگ اعلانیہ بے حیائی پر اتر آئیں، ان لوگوں میں ایسی بیماریاں پھیلنے لگتی ہیں جو ان سے پہلے لوگوں میں نہیں تھیں۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو ہمیں اس بات پر سوچنا چاہیے آج ایسی وبا کا پھیلنا جس کا پہلے کبھی نام و نشان بھی نہیں تھا، کبھی سنا بھی نہیں تھا، اسی بے حیائی کے پھیلنے کی وجہ سے تو نہیں ہے؟ اور یہ ساری چیزیں بے پردہ خواتین کی تصاویر، ڈرامے، فلمیں، گانے، ویڈیوز، ہر چیز جو بے حیائی کے جذبات کو ابھارتی ہے وہ سارے اس کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور پھر ایسی باتیں کرنا، اپنے گناہوں کا لذت لے لے کر تذکرہ کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا ہر فرد درگزر کے قابل ہوگا سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا گناہ کرنے والے ہوں۔ اور یہ بھی اعلانیہ گناہ میں سے ہے کہ آدمی رات کو کوئی گناہ کا کام کرے پھر صبح کو باوجود اس بات کے کہ اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا وہ کہے اے فلاں شخص گزشتہ رات میں نے اس طرح کیا، حالانکہ اس نے وہ رات اس طرح گزاری تھی کہ اس کے رب نے اس کی پردہ پوشی کر دی تھی، اور یہ صبح کو وہ پردہ چاک کر رہا ہے جو اللہ نے اس پر ڈال دیا تھا۔ یعنی اپنے گناہوں کو بیان کرنے والے کا گناہ معاف نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی بے حیائی کے زمرے میں آتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی باتیں باہر اپنے دوستوں سے کرے یا بیوی اپنے شوہر کی باتیں اپنی سہیلیوں سے کرے۔ انفرادی سطح پر بھی ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے اور حکومتی سطح پر بھی اشاعت فحش کا سدباب ہونا بڑا ضروری ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب حکومت اسلامی ہوگی، جب ہم اسلامی انقلاب کا سلوگن رکھنے والے صالح افراد کو منتخب کریں گے تبھی ہم معاشرے کو بے حیائی سے بچا سکتے ہیں۔ آج کتنے گھر اس وجہ سے اجڑ رہے ہیں، اس بے حیائی کی لعنت کی وجہ سے۔ انٹرنیٹ کا سستا ہونا اور ایسی ویب سائٹس کا کھلے عام مہیا ہونا، یہ بظاہر سستا نظر آ رہا ہے، ہم اس کی بڑی بھاری قیمت دے رہے ہیں۔ ہماری نسلوں کا اخلاق تباہ ہو رہا ہے، حیا کا جنازہ اٹھتا جا رہا ہے۔ اور یہ موبائل ہو سکتا ہے دنیا میں اٹھائی جانے والی ہلکی ترین چیز ہو، مگر ہو سکتا ہے کہ آخرت میں سب سے بھاری چیز ثابت ہو۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق دے اور ہمیں معاشرے کی اصلاح کا بھی ذریعہ بنا دے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگو جو ایمان لائے ہو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ اسے فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا، اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا۔ ولیکن اللہ یزکی من یشاء، مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی بے حیائی پھیلانا شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ شرک کے بعد شیطان کا دوسرا وار فحاشی پھیلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھول کر بتا دیا کہ وہ تو تمہیں بے حیائی کی نجاست میں آلودہ کرنے کے لیے تلا بیٹھا ہے۔ یہ تو شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی کی تمیز دے دی۔ ہم اپنی زندگیوں میں، اپنے گھروں میں چیک کریں کون کون سے قدم ہیں جو شیطان کے ہیں۔
چن چن کر ان چیزوں کو نکالیں اپنی زندگی سے۔ ایک بے پردہ خاتون کی تصویر پر لائک ہو سکتا ہے ہماری عمر بھر کی نیکیوں کو ڈیلیٹ کر دے۔ سوشل میڈیا پر اپنی تصاویر نہ لگائیں، نہ اپنی لگائیں نہ کسی کی شیئر کریں۔ اور ہم میں سے کوئی پاک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کا فضل ہمارے ساتھ نہ ہو۔ اللہ سے مدد، اللہ کی توفیق چاہیے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو قرآن سے نہ جوڑا اور نسلوں کو قرآن نہ دیا تو یہ اس بے حیائی کے سیلاب میں بہہ جائیں گے۔ ان معصوم ذہنوں کو مسلمان بنائیے، آخرت کی جواب دہی کا احساس دلائیے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھے کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ وہ مستہ کی مدد نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے رشتہ داری کا لحاظ کیا نہ احسانات کا۔ لیکن یہ آیت نازل ہوتے ہی فرمایا واللہ ہم تو ضرور چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں معاف کرے، اور پھر سے مدد شروع کر دی اور پہلے سے زیادہ احسانات کرنے لگے۔ اور یہاں عفو کا ذکر ہے، ایسا معاف کرنا کہ سزا نہ ہو، اور یصفحو گویا صفائی پلٹ دیں، صفائی پھاڑ دیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی روایت میں ہے کہ معاف کرنے سے اللہ بندے کو مزید عزت و اکرام ہی سے نوازتے ہیں۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم۔ جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے گا جس کے وہ مستحق ہیں۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والا۔ یہاں غافلات کا لفظ استعمال ہوا جس سے مراد وہ سیدھی سادی شریف عورتیں ہیں جن کے دل پاک ہیں، جنہیں کچھ پتہ نہیں کہ برائی کیا ہوتی ہے اور کیسے کی جاتی ہے، جن کے حاشیے خیال میں بھی کبھی ایسی برائی کا تصور نہیں آیا۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا ان 7 کبیرہ گناہوں میں سے ہے جو تباہ کرنے والے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک پاک دامن عورت پر تہمت لگانا 100 برس کے اعمال کو غارت کر دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ جس نے کسی مومن کے بارے میں وہ بات کہی جو اس میں نہیں تھی تو اسے اللہ جہنمیوں کے پیپ اور پسینے میں رکھے گا الا یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ تو ایسی باتیں منہ سے نہ نکالیں ورنہ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ جب ہمارے ہاتھ پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں گے پھر کیا بنے گی؟ یہ اعضاء ہمارے نہیں، یہ تو اللہ کے جاسوس ہیں، اور ہم کسی بھی جگہ پہ تنہا نہیں، ہمارے ساتھ ہمارے اعضاء ہوتے ہیں۔ تو وہ رب جس نے گوشت کی بوٹی یعنی زبان کو گویائی عطا کی وہ ہر عضو کو گویائی عطا کر سکتا ہے۔ اللہ انہیں قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنائے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم۔ اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر کسی کا شوہر برا ہے تو اس کی بیوی بھی لازماً بری ہوگی، تبھی تو ان کا جوڑ بنا ہے۔ دنیا میں بعض اوقات اس طرح سے رشتے ناطے ہو جاتے ہیں۔ یوں تو خواتین میں پاکیزہ ترین نمونہ حضرت آسیہ علیہ السلام، مردوں کے خبیث ترین نمونے فرعون کی بیوی تھیں، لیکن ایسا جوڑ فطری نہیں، نبھنے والا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غیر شادی شدہ زانی زانیہ پر حد جاری کرنے کے بعد دونوں کا باہم نکاح کر دیا کرتے تھے کہ اب وہ ایک دوسرے کے لیے ہی لائق ہیں
اور یہاں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاکیزہ ہستی کے بارے میں کیسے سوچ لیا کہ ان کی بیوی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان میں کوئی برائی ہوگی۔ اور اس آیت کا مطلب یہ بھی ہے کہ پاکیزہ لوگ ہی پاکیزہ باتیں کرتے ہیں اور گندے خیالات رکھنے والوں کو ہی گندی باتیں سوچتی ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو، حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ، پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ، البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ، تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو سب کی اللہ کو خبر ہے۔ یہاں سے وہ قوانین شروع ہو رہے ہیں جو ہمارے گھر کی زندگی کو پرسکون بناتے ہیں تاکہ معاشرے میں سرے سے برائیوں ہی کو روک دیا جائے۔ شریعت صرف جرائم کی سزا کا قانون نہیں بناتی، وہ ان اسباب کا بھی خاتمہ کرتی ہے جو کسی کو برائی پر اکساتے ہیں تاکہ نہ کوئی جرم کی سرحد تک پہنچے اور نہ وہ سزا دیا جائے۔ پھر پہلا قانون کیا بتایا کہ کسی گھر میں داخل نہ ہو جب تک کہ کوئی خوشی سے اجازت نہ دے، گویا ہر گھر کی پرائیویسی ہے اور اس کا احترام کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی بچہ یا ملازم دروازہ کھول دے پھر بھی اندر نہ جائے جب تک کہ گھر کا کوئی بڑا اجازت نہ دے، اور جس گھر میں کوئی نہ ہو خالی گھر ہو وہاں بھی نہ جائیں۔ ہاں، اپنے گھر میں جب آپ داخل ہوں اور گھر خالی ہو تو سلام کر کے داخل ہوں۔ یہ نوک کرنا اور ایکسکیوز می کہنا یہ ہمیں گورے نے نہیں سکھایا، انہوں نے ہم سے سیکھ کر دوبارہ ہمیں سکھایا ہے۔ اور پھر اجازت لینے کا طریقہ بھی اسلام نے بتایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جب کسی گھر تشریف لے جاتے تو دروازے کے عین سامنے نہ کھڑے ہوتے، کیونکہ اس زمانے میں پردے نہیں لٹکائے جاتے تھے، آپ دائیں یا بائیں کھڑے ہو کر اجازت لیتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نگاہ داخل ہو گئی تو پھر خود داخل ہونے کی اجازت مانگنے کا کیا موقع باقی رہا، یعنی اجازت طلب کرنے کا تو مطلب یہ تھا کہ نگاہ نہ پڑے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا اگر کوئی شخص تیرے گھر میں جھانکے اور تو ایک کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دے تو کچھ گناہ نہیں۔ ہمارا مزاج کیا بن چکا ہے کہ ہم بغیر اطلاع کے بغیر اجازت کے گھر کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں بھی داخل ہوتے ہوئے اجازت طلب کرنی چاہیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی ہیں، اجازت طلب کرتی ہیں۔ جب بیٹی اجازت طلب کر کے تشریف لا رہی ہے تو باقی رشتہ داروں کو تو مزید اس بات کا اہتمام اور خیال رکھنا چاہیے کہ وہ بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل نہ ہوں۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں اپنی ماں کے پاس جاتے وقت بھی اجازت طلب کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے فرمایا میرے سوا ان کی کوئی خدمت کرنے والا اور کوئی نہیں پھر بھی اجازت مانگو؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کیا تو پسند کرتا ہے کہ اپنی ماں کو برہنہ حالت میں دیکھے؟ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بیوی فرماتی ہے کہ جب کبھی وہ گھر میں آنے لگتے تو پہلے کوئی ایسی آواز کرتے کہ معلوم ہو جائے کہ وہ آ رہے ہیں، اور وہ اسے پسند نہیں کرتے تھے کہ وہ اچانک گھر میں داخل ہوں۔ بے شک کہ اپنے گھر میں جس میں آپ کے بیوی بچے ہیں بلا اجازت جانے کی اجازت ہے، لیکن بہتر کیا ہے پھر بھی اجازت لے کر جایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لمبے سفر کے بعد تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں قیام کرتے، گھر میں اطلاع بھجواتے، پھر گھر تشریف لے جاتے، اور اگر کوئی منع کر دے یا دروازہ نہ کھولے 3 دفعہ نوک کرنے کے بعد تو آرام سے واپس چلے جائیں بغیر ناراض ہوئے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگی، فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو حضرت سعد نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، لیکن ایسی آواز سے کہا کہ آپ نہ سنیں۔ چنانچہ 3 بار یہی ہوا، آپ سلام کرتے اور یہ جواب دیتے رہے، لیکن اس طرح سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سنے۔ اس کے بعد آپ وہاں سے واپس لوٹے تو سیدنا سعد رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان،
آپ نے جتنی بار سلام کہا میں نے سنا اور میں نے ہر سلام کا جواب بھی دیا، لیکن اس خیال سے کہ آپ کی بہت ساری دعائیں لے لوں اور زیادہ برکت حاصل کروں، جواب اس طرح نہ دیا کہ آپ کو سنائی دے۔ اب آپ چلیے تشریف رکھیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی 3 دفعہ پکارنے کے بعد جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ نہ کھولا تو واپس چلے گئے بغیر ناراض ہوئے۔ اور ہم تو کھڑکیوں سے جھانک جھانک کر دیکھتے ہیں کہ لگتا ہے گھر میں ہیں لیکن کھول نہیں رہے، اور ناراض ہو جاتے ہیں کہ وہ گھر میں تھی لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ ہمیں کیا معلوم وہ کس حال میں تھی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ساری زندگی اس بات کا انتظار کرتا رہا کہ اس آیت پر عمل کر سکوں، میں کسی کا دروازہ نوک کروں، مجھے اجازت نہ ملے اور میں واپس چلا جاؤں اور مجھے اس آیت پر عمل کرنے کا موقع مل جائے۔ پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی ایسی جگہ پر جانے سے پہلے اجازت کی ضرورت نہیں، جیسے کوئی سرائے ہے، ہوٹل ہے، مسجد ہے، ادارہ ہے، ہاسپٹل ہے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے باخبر رہتا ہے۔ یہاں دیکھیے پہلے مرد کو پردہ کرنا سکھایا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو حیا کا تصور صرف عورت کے لیے ہے، مرد کو عام طور پر حیا نہیں سکھائی جاتی، حالانکہ ہمارے لیے حیا کے معاملے میں رول ماڈل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کنواری دوشیزہ سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو اتنے حیادار تھے کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے۔ اور جہاں مرد باحیا ہوتے ہیں اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ایسے ماحول میں عورتوں کے لیے پردہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور کسی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنی بیوی یا محرم خاتون کے علاوہ کسی دوسری کو نگاہ بھر کر دیکھے۔ اور حدیث میں اس طرح کی دیدہ بازی کو آنکھ کی بدکاری سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا آدمی اپنے تمام حواس سے زنا کرتا ہے، دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، لگاوٹ کی بات چیت کرنا زبان کا زنا ہے، آواز سے لذت لینا کانوں کا زنا ہے، ہاتھ لگانا اور ناجائز کام کے لیے جانا یہ ہاتھ پاؤں کا زنا ہے۔ بدکاری کی یہ ساری تمہیدیں جب پوری ہو چکتی ہیں تب شرمگاہیں یا تو اس کی تکمیل کرتی ہیں یا تکمیل کرنے سے رہ جاتی ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، یہ زنا کے لیے مین ڈور کا کام کرتا ہے۔ اور دل تو گھر کی طرح ہے، نگاہ اس کا دروازہ، تو جس نے دروازہ کھلا رکھا تو چور تو داخل ہوگا نا، جو بند رکھے گا وہی اپنے گھر کو یعنی دل کو برے خیالات سے محفوظ رکھ پائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ ایک نظر کے بعد دوسری نگاہ نہ ڈالنا، پہلی نگاہ تو معاف ہے مگر دوسری معاف نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں اس بات کو اتنا مذاق کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے کہ پہلی ہٹے گی تو دوسری ڈلے گی۔ اللہ، ہمارا معاملہ تو اس رب کے ساتھ ہے جو آنکھوں اور دلوں کی خیانت سے بھی واقف ہے، اور ہم اللہ کے قوانین کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑائیں گے تو ہمارا بنے گا کیا؟ تو احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کو چھوڑے گا میں اس کے بدلے سے ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا۔ یعنی یہاں آپ نے نگاہ کو ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر قرار دیا۔ اگر زہریلا تیر کھب جائے اور اسے نکال بھی دیا جائے تو اس کا زہر اندر چلا جاتا ہے۔ اسی طرح جب نگاہ پڑ جاتی ہے اور نگاہ ہٹا بھی لی جائے تو بھی انفیکشن ہو جاتا ہے، اس زہر کے اثرات تا دیر باقی رہتے ہیں۔ ایک شخص ایک عالم کے پاس گیا، کہنے لگا شادی سے پہلے بیوی بڑی اچھی لگتی تھی اور اب نہیں اچھی لگتی۔ تو جواب ملا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا لو۔ جب ہر وقت دوسری عورتوں کو دیکھتے رہیں گے تو ظاہر ہے اپنی بیوی کیسے اچھی لگے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں میں بیٹھنے سے لوگوں کو منع فرمایا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول ہماری یہ مجلسیں تو بہت ضروری ہیں کیونکہ ہم وہی روزمرہ کی گفتگو کیا کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر ان مجلسوں میں بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو راستوں کا حق ادا کرو۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نگاہ نیچی رکھنا، راہگیروں کو اذیت دینے سے باز رہنا، سلام کا جواب دینا، اچھی بات کا حکم دینا، بری بات سے منع کرنا۔ آغاز کس سے کیا؟ نگاہ نیچی رکھنا۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سن لیجئے، آپ نے فرمایا کوئی عورت کسی دوسری عورت سے ملنے کے بعد اپنے شوہر سے اس عورت کا ذکر اس طرح نہ کرے گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں، اور اپنا بناؤ سنگھار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے، شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے مملوک، وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں، وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا علم لوگوں کو ہو جائے۔ اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ عورتوں کو بھی حکم دے دیا گیا کہ ان کے لیے بھی غض بصر کے وہی احکامات ہیں جو مردوں کے ہیں، یعنی انہیں ارادتاً غیر مردوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، نگاہ پڑ جائے تو ہٹا لے۔ حدیث میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی، اتنے میں حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بیویوں سے فرمایا ان سے پردہ کرو۔ بیویوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا یہ نابینا نہیں ہے؟ نہ ہمیں دیکھیں گے نہ پہچانیں گے۔ فرمایا کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ کیا تم انہیں نہیں دیکھتی؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا وضاحت کرتی ہیں کہ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب پردے کا حکم آ چکا تھا، اور آج آپ دیکھیے کانفیڈنس کے نام پر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا سکھائی جاتی ہے۔ پھر جو یہ آیت ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے مگر وہ جو کہ خود بخود ظاہر ہو جائے۔ یہ آیت پردہ ہے، عورت کا چہرہ زینت کا سب سے بڑا مظہر ہے، اور الا ما ظہر منہا یعنی عورت پردہ کیے ہوئے باہر نکلتی ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو چھپانے کے باوجود بھی نہیں چھپا پاتی، مثلا اس کا قد ہے، یا اگر وہ بہت ہیلدی ہے یا بہت پتلی ہے تو وہ اس چیز کو نہیں چھپا پائے گی اپنے پردے میں، یا آندھی یا طوفان کی وجہ سے اس کی چادر کا کوئی حصہ جو ہے وہ اٹھ جائے، یا نقاب کسی وجہ سے گر جائے اور نظر پڑ جائے تو الا ما ظہر منہا۔ اور ہم تو واقعی فقہ میں پڑھ کر آئے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان کہ جب وہ وہاں سو گئی اور حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے اور حضرت عائشہ کی ان کی آواز سے آنکھ کھلی تو فوراً اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ تو کیوں چھپایا تھا؟ اس لیے کہ پردے کا حکم آ چکا تھا۔ پھر احادیث میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک خاتون ام خلاد رضی اللہ عنہا ہے، ان کا لڑکا جنگ میں شہید ہو گیا اور وہ اس کے متعلق دریافت کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، مگر اس حال میں کہ چہرے پر نقاب پڑی ہوئی تھی۔ بعض صحابہ نے حیرت سے کہا اس وقت بھی آپ کے چہرے پر نقاب ہے؟ جواب دیا کہ میں نے بیٹا تو ضرور کھویا ہے مگر حیا نہیں کھوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حالت احرام میں اونٹوں کے سوار ہمارے پاس سے گزرتے، جب وہ ہمارے برابر آتے تو ہم میں سے ہر ایک اپنی بڑی چادر سر سے چہرے پر لٹکا لیتی، اور جب گزر جاتے تو ہم اسے ہٹا دیتی۔ یعنی حالت احرام میں بھی مردوں سے پردہ ہے، چہرہ چھپانا ہے، تو عام حالات میں تو اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ اور عید کی نماز کے بارے میں بھی آتا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عید کی نماز کے لیے جانے کا حکم دیا تو صحابیات نے فرمایا کہ ہم میں سے کسی کے پاس بڑی چادر نہیں ہوتی، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی بہن اس کو پہننے کے لیے چادر دے دے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے چادر کے بغیر چلی جاؤ، کوئی حرج نہیں، چھوٹے دوپٹے میں چلی جاؤ، فرمایا کہ دوسری بہن اسے عاریتاً اپنی چادر دے دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے کوئی فتنہ عورتوں سے زیادہ نقصان پہنچانے والا نہیں چھوڑا۔ ہماری بے پردگی پتہ نہیں کتنی عورتوں کے گھر اجاڑنے کا سبب بنتی ہے۔ آگے بڑھیے، اللہ کے حکموں کے آگے اپنے سر کو جھکا دیجیے، پردے کا اہتمام کیجیے تاکہ معاشرے میں سے بے حیائی کا سد باب ہو۔ پھر فرمایا کہ اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ یہاں بناؤ سنگھار میں باقی چیزیں بھی آتی ہیں، جیولری ہے، میک اپ ہے، جو فہرست آگے بتائی جا رہی ہے ان کے سامنے زینت کا اظہار کر سکتے ہیں، میک اپ بھی کر سکتے ہیں، جیولری بھی پہن سکتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ جو رشتے ہیں ان کے سامنے زینت کا اظہار جائز نہیں۔
پھر فرمایا اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ عورت کے لیے چہرے کے بعد اس کا سینہ جو ہے وہ سب سے زیادہ پرکشش حصہ ہوتا ہے، تو کیا بتایا کہ دوپٹے کو رائج کیا جائے گھروں کے اندر، لیکن اسے بل دے کر گلے کا ہار بنا لینا یا سائڈ پہ لٹکا دینا یہ دوپٹے کے مقصد کو پورا نہیں کرتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب سورہ نور نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سن کر لوگ اپنے گھروں کی طرف پلٹے اور جا کر انہوں نے اپنی بیویوں، بیٹیوں اور بہنوں کو یہ آیات سنائیں، تو کوئی عورت ایسی نہ تھی جو یہ الفاظ سن کر اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی ہو۔ ہر ایک اٹھی، کسی نے اپنے کمر کا پٹا کھول کر، کسی نے چادر اٹھا کر فوراً اس کا بڑا دوپٹہ بنایا اور اسے اوڑھ لیا۔ اور دوسرے روز صبح کی نماز کے وقت جتنی عورتیں مسجد نبوی میں حاضر ہوئیں سب چادریں اوڑھے ہوئے تھیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے وہ فہرست بتا دی جن کے سامنے بناؤ سنگھار نہ دکھایا جائے۔ کیوں ان ایسے لوگوں کو بناؤ سنگھار دکھایا جائے جہاں سے کچھ ملنا نہیں، اور اگر ملے تو وہ جائز نہیں؟ پھر یہاں بچوں کا بھی ذکر آیا کہ وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں ان کے سامنے زینت کا اظہار کر سکتی ہیں۔ یہاں بچوں کی عمر کی حد مقرر نہیں کی گئی، کیونکہ آج کے دور میں کم عمر بچے بھی بہت کچھ جان جاتے ہیں، لہٰذا ایسے بچوں کے سامنے بھی زینت کے اظہار سے بچنا چاہیے۔ پھر زینت کے اظہار میں خوشبو بھی آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا کہ خوشبو لگا کر باہر نہ نکلیں۔ ایک عورت مسجد سے نکل کر جا رہی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ اس کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ وہ خوشبو لگائے ہوئے ہے، تو انہوں نے اسے روک کر پوچھا، ہے خدائے جبار کی بندی، کیا تو مسجد سے آ رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ بولے، میں نے اپنے محبوب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو عورت مسجد میں خوشبو لگا کر آئے اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ گھر جا کر غسل جنابت نہ کر لے۔ بڑے سخت الفاظ ہیں ایسی عورتوں کے بارے میں۔ مسجد جا رہی ہیں، ویسے باحیاء ہیں، برائی کی نیت نہیں ہے، لیکن خوشبو لگا کر جا رہی ہیں، غیر مردوں کے لیے اٹریکشن کا باعث بن رہی ہیں، بہت بڑے گناہ کا موجب بن رہی ہیں۔ وہ دین جو زیور کی جھنکار اور خوشبو کے اظہار سے منع کرتا ہے، تو وہ چہرہ جو زینت کا مرکز ہے اسے کیسے کھلا چھوڑے گا؟ اور قرآن تو جنتی عورتوں کی صفت بتاتا ہے، حور مقصورات فی الخیام، خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں، کأنہم لؤلؤ مکنون، جیسے چھپا کر رکھے گئے موتی۔ تو عورت کا وصف یہ ہے کہ وہ چھپا کر رکھی جاتی ہے، وہ قیمتی خزانہ ہے۔ اور آخر میں توبہ کا ذکر آیا کہ اگر پہلے کو گناہ ہو گئے ہیں، پہلے نہیں معلوم تھا، پتہ نہیں تھا، غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، تو اب سب مل کر اللہ سے توبہ کر لو۔ کوئی کہے کہ مردوں کو پردے کا حکم کیوں نہیں دیا گیا، تو جواب دیجئے، مردوں کو اللہ نے وہ حسن نہیں دیا جو آپ کو دیا ہے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت بھی یاد رکھیے۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتا ہو وہ کبھی کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے جب تک کہ اس کے ساتھ اس عورت کا کوئی محرم نہ ہو، کیونکہ تیسرا اس وقت شیطان ہوتا ہے۔ اور آپ نے اس بات کو بھی جائز نہیں رکھا کہ کسی مرد کا ہاتھ کسی غیر محرم عورت کے جسم کو لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے بیعت تو ہاتھ میں ہاتھ لے کر لیا کرتے تھے، لیکن عورتوں سے بیعت لینے کا یہ طریقہ آپ نے کبھی اختیار نہیں فرمایا۔ آپ نے عورت کو محرم کے بغیر تنہا یا غیر محرم کے ساتھ سفر کرنے سے بھی سختی سے منع فرمایا۔ وہ سفر جسے عرف عام میں سفر کہا جاتا ہے، محرم کے بغیر عورت کو نہیں کرنا چاہیے۔ پھر عورتوں اور مردوں کے اختلاط کو بھی روکنے کی عملاً بھی کوشش فرمائی اور قولاً بھی منع فرمایا، حتیٰ کہ نماز باجماعت میں عورتوں کی شرکت کو لازم نہیں رکھا گیا، ہاں اجازت دی گئی، اگر وہ آنا چاہیں تو روکو نہیں۔ اور ساتھ ہی یہ وضاحت بھی فرما دی کہ ان کے لیے گھر کی نماز مسجد کی نماز سے افضل ہے۔ اور پھر عورتیں اگر گھروں سے باہر نکلیں، حجاب کے ساتھ نکلیں، پردے کی حدود کے ساتھ نکلیں، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بیچوں بیچ چلیں، کنارے پر چلیں۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے باہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ راستے میں مرد اور عورتیں سب گڈمڈ ہو گئے۔ آپ نے عورتوں سے فرمایا، ٹھہر جاؤ، تمہارے لیے سڑک کے بیچ میں چلنا درست نہیں، کنارے پر چلو۔ یہ ارشاد سنتے ہی عورتیں کنارے ہو کر دیواروں کے ساتھ لگ کر چلنے لگیں، یہاں تک کہ ان کے کپڑے دیواروں سے رگڑنے لگے۔ پھر بناؤ سنگھار کی اجازت ہے اسلام میں، لیکن اس میں بھی حد سے زیادہ گزر جانے کو ناپسند کیا گیا، بلکہ سختی سے منع فرمایا گیا۔ اور ان چیزوں کو آپ نے قابل لعنت اور سبب ہلاکت اقوام قرار دیا۔ اپنے بالوں میں دوسرے بال ملا کر ان کو زیادہ لمبا اور گھنا دکھانے کی کوشش کرنا، جسم کے مختلف حصوں کو گودنا، مصنوعی تل بنانا، بال اکھاڑ اکھاڑ کر بھرمیں بنانا، روئیں نوچ نوچ کر منہ صاف کرنا، دانتوں کو گھس گھس کر باریک بنانا یا دانتوں کے درمیان مصنوعی چھینیاں پیدا کرنا، زعفران یا ورس وغیرہ کے ذریعے مصنوعی اپٹن مل کر چہرے پر مصنوعی رنگ پیدا کرنا، یعنی میک اپ کی اتنی موٹی تہیں جما دینا
کہ آپ کی شکل بدل کر کچھ سے کچھ ہو جائے تو یہ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے۔ نیچرل انداز میں میک اپ کیجیے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں ان کے نکاح کر دو۔ یہ مشورہ نہیں، حکم دیا جا رہا ہے۔ اور یہاں ایامہ یعنی مجرد سے مراد وہ تمام مرد اور عورتیں ہیں جو بے زوج ہوں۔ جب نکاح نہیں ہوتا تو بے حیائی پھیلتی ہے۔ بھوک لگی ہو تو کھانے پر نظر تو جائے گی نا، تو یا جذبات قتل ہوں گے یا ایمان قتل ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے کہ غیر شادی شدہ نہ رہا جائے۔ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے علی، 3 کاموں میں دیر نہ کرنا، فرض نماز میں جبکہ اس کا وقت ہو جائے، جنازہ جب موجود ہو یعنی اس کو دفن کرنے میں دیر نہ کرنا، اور بیوہ عورت کے نکاح میں جبکہ اس کا کفو یعنی ہمسر مل جائے۔ اور آپ نے نوجوانوں سے بھی فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو کوئی نکاح کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نکاح کرے، کیونکہ نکاح نگاہ نیچی رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے خوب چیز ہے۔ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم، اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے، 3 شخص ایسے ہیں جن کی اللہ ضرور مدد فرماتا ہے، نکاح کرنے والا جو پاک دامنی کی نیت سے نکاح کرتا ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، اور وہ غلام جو مکاتبت کرتا ہے ادائیگی کی نیت کے ساتھ۔ ان 3 لوگوں کی اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرماتے ہیں۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو لوگ نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ عفت مآبی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔ یعنی اگر کسی وجہ سے نکاح نہیں ہو رہا تو بے حیائی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں، فَكَاتِبُوهُمْ، ان سے مکاتبت کر لو، ان عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے، وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اپنی لونڈیوں کو اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر قہبہ گری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں۔ وَمَن يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ یعنی کسی عورت سے ظلم اور جبر کے ساتھ کوئی ایسا پیشہ کرائے تو مالک ذمہ دار ہے، وہ پکڑا جائے گا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ میری امت پر اللہ نے منع فرما دیا خطا کو، نسیان کو اور وہ اعمال جو جبر کے ساتھ کرائے گئے ہوں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، ہم نے صاف صاف ہدایات دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں، اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں، اور وہ نصیحتیں ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے تاک میں چراغ رکھا ہوا ہو۔ المصباح فی زجاجہ، چراغ ایک فانوس میں ہو۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، فانوس کا حال یہ ہو جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی۔ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے۔ نور علی نور، روشنی پر روشنی بھرنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ نور کا مرکز اللہ کی ذات ہے، اور یہاں نور سے مراد اللہ کی ہدایت ہے، اللہ کی رہنمائی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نور اسے کہتے ہیں جو خود ظاہر ہو اور دوسروں کو ظاہر کرنے والا ہو۔ یعنی اگر روشنی نہ ہو، نور نہ ہو تو انسان گمراہ ہو جائے، بھٹک جائے۔ جس طرح آنکھوں میں نور نہ ہو تو وہ چیزوں میں فرق نہیں کر سکتا، اسی طرح اللہ کی پہچان نہ ہو، جس کے پاس اللہ کی ہدایت نہ ہو تو وہ صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کے نور میں روشنی ہی روشنی ہے، تاریکی کا کوئی نام و نشان ہی نہیں۔
اور اس مثال میں فانوس سے مراد مومن کا دل ہے، اور تاک سے مراد اس کا جسم ہے، اور چراغ اور تیل سے مراد نور ایمان ہے۔ جب اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے تو اس کا دل اسے قبول کرنے کے لیے پہلے ہی بےتاب ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہدایت اس کی فطرت میں ہے، اور ایمان دل میں ہوتا ہے۔ جس دل میں ایمان ہو وہ احکام الہی کو قبول کرنے کے لیے ایسے ہی بےتاب ہوتا ہے، جیسے آگ کو پکڑنے کے لیے پیٹرول بےتاب ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے 18 پارے پڑھنے سے ہمارے دل میں بھی چراغ جلا ہو، لیکن اگر اس کو یوں ہی چھوڑ دیا تو کہیں یہ بجھ نہ جائے، اس کو مستقل تیل دینا ہوگا۔ تو اس کا تیل کیا ہے؟ قرآن، قرآن کا علم، قرآن سے جوڑے رکھیں تاکہ یہ شمع روشن رہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنی نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے۔ یسبح له فیہا بالغدو والآصال، ان میں ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے نہیں روکتی۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، اور نہ اقامت نماز سے اور نہ ادائے زکوٰۃ سے غافل کرتی ہے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن میں دیدے الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہاں گھروں سے مراد مسجدیں بھی ہو سکتی ہیں اور اہل ایمان کے گھر بھی۔ مومن صرف مسجد میں اللہ کو یاد نہیں کرتا، وہ گھروں میں بھی تلاوت کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، نیکیوں کے ذریعے اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ حتیٰ کہ تجارتیں اور مصروفیات بھی انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، اپنی ذمہ داریوں سے، فرائض سے غافل نہیں کرتی، اور وہ ساری نیکیاں کرتے ہوئے پھر بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، قیامت کے دن سے، حساب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بیام میں سراب کہ پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا۔ حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ، مگر جب وہ وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا پورا حساب چکا دیا، اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ وہ کافر جن کی زندگی میں کچھ اچھے کام بھی ہیں، یا منافق جو کچھ نیک اعمال بجا لاتے ہیں، خواہ دکھاوے کے لیے کیوں نہ ہو، اور پھر انہیں توقع ہوتی ہے کہ آخرت میں انہیں اس کا اجر ملے گا، لیکن چونکہ بیس میں ایمان نہیں یا اللہ کی رضا کے لیے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا جس طرح کسی ریگستان میں ایک پیاسا دور سے چمکتی ہوئی ریت کو پانی سمجھ کر اس کی طرف جاتا ہے تاکہ اس سے اپنی پیاس بجھائے، وہ پیاس کا مارا جب گرم ریت کا میدان طے کر کے دوڑتا ہوا وہاں پہنچتا ہے تو اسے وہاں کچھ نہیں ملتا، وہ سخت مایوس اور درماندہ ہو جاتا ہے۔ یہی حال ایسے کافروں کا ہے۔ موت کا وقت ان کے لیے سراب ہے، وہ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ انہیں ان کے نیک اعمال کا صلہ ملے گا، مگر انہیں کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ جس طرح پیاسے کو سراب تک پہنچنے میں تھکاوٹ اور گرمی کی شدت بھی جھیلنا پڑی، اس طرح ان لوگوں کو بھی ان کے برے اعمال کا بدلہ جہنم کے عذاب کی صورت میں دیا جائے گا۔ او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرا کے اوپر ایک موج چھائی ہو، اس پر ایک اور موج اور اس کے اوپر بادل، ظلمات بعضها فوق بعض، تاریکی پر تاریکی مسلط ہے۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراها، آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھنے پائے۔ وَمَن يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جسے اللہ روشنی عطا نہ کرے اس کے لیے پھر کہیں سے بھی روشنی نہیں۔ پہلے نور علی نور کا تذکرہ تھا، وہ مومن کا دل تھا، یہاں کافر کے دل کا تذکرہ ہے، اور سب سے تاریک جگہ کافر کا دل ہے۔ جس نے رب کو نہ پہچانا اس نے کیا پایا، اور وہ کتنے اندھیروں میں بھٹکتا ہے، تصورات کی وادیوں میں، خواہشات کی موج، مفادات کا طوفان، اوہام اور خیالات کے بادل، اپنے آپ سے بھی بیگانہ، اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتا، غلط فہمیوں کا شکار ہوتا، گرتا پڑتا چلتا جاتا ہے اور کوئی سرا ہاتھ نہیں آتا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ،
کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں؟ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور یہ سب کچھ جو وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے۔ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے برساتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس سے بچا لیتا ہے۔ یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار، اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی مثال دی، بادروں کی مثال دی۔ کیا سیکھا ہم نے اس سے؟ پرندوں کے غول ٹیم کی طرح اڑتے ہیں، ایک وطن سے دوسرے وطن جا پہنچتے ہیں۔ اتنے لمبے لمبے سفر کس طرح سے طے کرتے ہیں؟ ٹیم ورک کی بدولت، کیونکہ ٹیم ورک میں محنت کم لگتی ہے، نتائج زیادہ آتے ہیں۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے بادلوں کی مثال دی کہ مختلف جگہوں کے بادل اگر وہ بکھرے بکھرے رہیں تو بارش نہ برسے، لیکن وہ بادل ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، پھر وہ بھاری ہو جاتے ہیں اور زمین سے راب ہوتی ہے، پھل پھول نکلتے ہیں۔ تو میں اور آپ بھی تو چھوٹی چھوٹی بدلیاں ہیں۔ ہم اگر اکیلے اکیلے رہیں تو ہم دین کا کام نہیں کر سکتے، ہم انسانیت کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتے۔ یہ ساری چھوٹی چھوٹی بدلیاں جن کے اندر پانی ہے، جن کے اندر ایمان ہے، یہ مل جائیں، یہ جمع ہو جائیں تو ایسا کثیف ابر بن جائے گا جن سے بارش ٹپکے گی، مردہ دل زندہ ہوں گے، لوگوں کے دلوں میں ایمان پھوٹے گا۔ اور یہ کس چیز کا نتیجہ ہوگا؟ مل کر کام کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی خاطر جڑنے والا بنا دے۔ بہت سارے مقاصد کے لیے پارٹیز بنتی ہیں، کمپنیز بنتی ہیں، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ آئیے ہم دین کی خاطر اکٹھے ہو جائیں، ایک دوسرے سے جڑ جائیں، مل کر کام کریں، اور اللہ اس کام میں برکت ڈال دے، اور میں اور آپ بظاہر کمزور ہستیاں، ہمارے ذریعے اللہ تعالیٰ اسلام کو پھر سے زندہ کر دے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ فمنہم من یمشی علی بطنہ، تو کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے۔ ومنہم من یمشی علی رجلین، تو کوئی دو ٹانگوں پر۔ ومنہم من یمشی علی اربع، اور کوئی چار ٹانگوں پر۔ یخلق اللہ ما یشاء، وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سانپ کو دیکھیے، پیٹ کے بل چلتا ہے، مرغی دو ٹانگوں پر چلتی ہے، بکری اور بہت سارے جانور چار ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ لقد انزلنا آیات مبینات، ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی ہیں۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، آگے صراط مستقیم کی طرف ہدایت اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، یہ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہم نے اطاعت قبول کی۔ ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے۔ وما اولئک بالمؤمنین، ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے۔ کیوں کتراتے ہیں؟ منافقت ہے، شک ہے، کہ انہیں لگتا ہے کہ دین ان پر ظلم کرتا ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، البتہ حق اگر ان کی موافقت میں ہو تو رسول کے پاس بڑے اطاعت کیش بن کر آ جاتے ہیں۔
گویا منافقوں کی من پسند باتوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی منافقت ہی ہے۔ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ بل اولئک هم الظالمون، اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے، ان یقولوا سمعنا واطعنا، تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، واولئک هم المفلحون، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون، اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے بچے۔ اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط بنا دے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں، لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں۔ قُلْ لَا تُقْسِمُوا، ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، طاعۃ معروفہ، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون، تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں۔ قُلْ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہیے اللہ کے مطیع بنو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان بن کر رہو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے، اور تم پر جس فرض کا بار ڈالا گیا ہے اس کی ذمہ دار تم۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ صاف صاف حکم پہنچا دے۔ اگر بڑوں سے باتیں کرے اور ان کی بات نہ مانے تو کبھی خوش نہ ہوں گے، اور ہم دیکھتے ہیں نا جو بچہ ماں کی بات مانتا ہے فائدہ اسی کا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے بھی یہی فرمایا کہ اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے، فائدہ تمہارا ہی ہے۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین کی خلافت کا وعدہ کیا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں بلا شبہ یہ دین وہاں تک ضرور بضرور پہنچ کر رہے گا جہاں تک دن اور رات کی رسائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی مٹی اور گارے کے مکان کو نہ چھوڑے گا مگر اس میں دین کو داخل کر دے گا، خواہ کوئی اسے عزت کے ساتھ قبول کرے یا ذلت کے ساتھ۔ اور یہ دین قائم کون کرے گا، اس دین کی حفاظت کون کرے گا؟ پیارے نبی فرماتے ہیں یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس دین کی حفاظت کے لیے قیامت تک لڑتی رہے گی۔ تو کیوں نہ ہم دین کی حفاظت کے لیے مل کر کام کرنے والے بن جائیں تاکہ یہ اعزاز ہمارے نصیب میں آئے۔ خوف کے بعد امن ملنے کی بشارت اللہ تعالیٰ نے کی، اور سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا، اس نے فقر و فاقہ کی شکایت کی، پھر دوسرا آیا، اس نے راستوں کی بدامنی کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا اے عدی، کیا تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ اس جگہ کا نام ہے۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کی جی نہیں، لیکن میں نے اس کے بارے میں سنا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم زندہ رہے تو تم دیکھو گے کہ ایک اکیلی عورت ہیرا سے چلے گی اور مکہ پہنچ کر کعبے کا طواف کرے گی، اور اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے دل میں سوچا تب قبیلہ طے کہ وہ ڈاکو کہاں چلے جائیں گے جنہوں نے شہروں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا اگر تم زندہ رہے تو دیکھو گے کہ کسریٰ کے خزانے تم پر کھول دیے جائیں گے۔ میں نے عرض کی کیا کسریٰ بن ہرمز؟ آپ نے فرمایا ہاں کسریٰ بن ہرمز،
اور اگر تم زندہ رہے تو تم یہ بھی دیکھ لو گے کہ ایک آدمی مٹھی بھر سونا یا چاندی لے کر نکلے گا اور چاہے گا کوئی اسے لے لے تو اسے کوئی ایک آدمی بھی نہیں ملے گا جو اسے لے لے، یعنی سب مالدار ہو جائیں گے۔ اور ہماری اسلام کی تاریخ ایسے ہی خوبصورت ادوار سے بھری ہوئی ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو۔ لعلکم ترحمون، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہارے مملوک اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں۔ من قبل صلاة الفجر وحین تدعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء، صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جبکہ تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ ثلاث عورات لکم، یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی توضیح کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور وہ علیم و حکیم ہے۔ پہلے اسی صورت میں گھر کے باہر کے لوگوں کا گھر میں داخل ہونے کا طریقہ بتایا، اور یہاں گھر کے افراد کے لیے کمرے میں داخل ہونے کا ادب بتایا جا رہا ہے۔ ان کے لیے 3 اوقات ان میں اجازت لے کر آیا کریں، ایک صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جبکہ عام طور پر لوگ قیلولہ کرتے ہیں، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ اور یہ صرف 3 ہی اوقات کیوں بتائے؟ اس لیے کہ گھر کے افراد کو تو بار بار ایک دوسرے کے پاس آنا ہوتا ہے، اور ہر بار اگر اجازت لینا پڑے تو بہت مشکل ہو جائے۔ یہاں عورات کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو عورات کسے کہتے ہیں؟ چھپی ہوئی چیز کو، تو عورت اسی سے ہے۔ عورت کے نام کے اندر ہی اس کی حیا اور اس کے پردے کا اہتمام اس کے اندر موجود ہے کہ وہ چھپا کر رکھے جانے کے قابل ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں یعنی بالغ ہو جائیں تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور وہ علیم و حکیم ہے۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن، اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں، نکاح کی امیدوار نہ ہوں، وہ اگر اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ غیر متبرجات بزینہ، بشرطے کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں۔ وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ، تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتیں تو ان کے حق میں اچھا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ کون چادر اتارے گی بڑھاپے میں؟ جو جوانی میں پہنے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت پردے میں جا رہی تھی تو کہنے لگے کہ آپ نے یہ آیت نہیں پڑھی والقواعد من النساء، تو وہ کہنے لگی کہ تم نے نہیں پڑھا وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ، کہ وہ اگر حیاداری ہی برتیں تو ان کے لیے اچھا ہے۔ یہاں وہ بوڑھی عورتیں ہیں کہ جن کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو گیا، اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو گیا، تو وہ چادر کیسے سنبھالیں گی؟ کہیں چادر سنبھالتے سنبھالتے ٹھوکر کھا کر گر جائیں اور بالکل ہی معذور ہو جائیں، اس سے بہتر ہے کہ ان کے لیے گنجائش ہے۔ لیکن یہاں وہ عورتیں مراد نہیں کہ جو 50-60 سال کی عمر کو پہنچے اور وہ سمجھے کہ اب ہم بوڑھی ہو گئی ہیں تو اب ہم چادریں اتار دیں۔ جب تک آپ کو پہننے اوڑھنے کا شوق ہے، بننے سورنے کا شوق ہے، اچھا لباس، اچھی جیولری، میک اپ، یہ علامت ہے اس بات کی کہ بڑھاپا نہیں ہے۔ لیکن اگر بڑھاپا بھی ہو پھر بھی اگر حیاداری ہی برتے تو ان کے حق میں بھی اچھا ہے اور معاشرے کے حق میں بھی اچھا ہے۔ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم،
کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے، اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مذائقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ۔ او بیوتی آبائکم او بیوتی امہاتکم او بیوتی اخوانکم او بیوتی اخواتکم او بیوتی اعمامکم او بیوتی عماتکم او بیوتی اخوالکم او بیوتی خالاتکم او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم۔ تمہارے اوپر اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہاری سپردگی میں ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی، بڑی بابرکت اور پاکیزہ۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے۔ جب قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، تو مسلمان بہت زیادہ محتاط ہو گئے، اور وہ گھر والوں کی دعوت یا ان کی اجازت کے بغیر اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے ہاں سے بھی کھانا کھانے کو خلاف تقویٰ سمجھنے لگے۔ اس بات کی یہاں پر اجازت دی جا رہی ہے کہ اپنے ان رشتہ داروں کے گھروں سے کھا سکتے ہو، اور اس فہرست میں سب سے پہلا اپنے گھر کا ذکر کیا، حالانکہ اپنے گھر سے کھانا کھانے کے لیے کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس سے آغاز کر کے گویا یہ بتایا کہ جیسے تمہیں اپنے گھر کھانا کھانے سے کسی اجازت اور تکلف کی ضرورت نہیں ہوتی، اسی طرح تم اپنے باپ، اپنی ماں، اپنے بھائیوں، بہنوں، چچاؤں، پھوپھیوں، ماموں اور خالاؤں کے ہاں سے کھا سکتے ہو۔ اس آیت میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے گھروں کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ یہ گھر بھی دراصل ہر شخص کے اپنے ہی گھر ہوتے ہیں۔ او ما ملکتم مفاتحہ کے بھی دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ تمہارے کارندے اس چیز سے کھا سکتے ہیں جس پر تم نے انہیں نگران یا کارندہ بنایا ہے، یعنی اگر گھر کی ماسی ہے، کچن کی ذمہ دار ہے، تو وہ کھانا کھا سکتی ہے، لے سکتی ہے بغیر اجازت بھی۔ مالی ہے، وہ باغ کے پھل تمہاری اجازت کے بغیر کھا سکتا ہے ضرورتاً۔ تو ایسی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ اور یہاں دوست سے مراد ایسا دلی اور ہمدرد دوست ہے جو اگر تمہارے پاس آئے تو تمہیں حقیقی مسرت حاصل ہو، اور اگر وہ تمہاری غیر حاضری میں تمہارے گھر سے کچھ کھا لے تو تمہیں یہ بات ناگوار گزرنے کی بجائے خوشی ہو۔ پھر یہاں مل کر کھاؤ یا الگ الگ، اس کا ذکر آیا، دونوں طریقوں کی اجازت ہے، اللہ نے کسی چیز کا پابند نہیں بنایا، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک آسانی ہے، اگرچہ اکٹھے ہو کر کھانے میں برکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 آدمیوں کا کھانا 3 آدمیوں کو کفایت کرتا ہے، اور 3 آدمیوں کا کھانا 4 آدمیوں کو کفایت کرتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب مل کر کھائیں گے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشعری لوگ جب لڑائی میں کھانے کے حوالے سے محتاج ہو جاتے ہیں، یا مدینہ میں ان کے بال بچوں کا کھانا کم ہو جاتا ہے، تو جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے اسے ایک کپڑے میں اکٹھا کرتے ہیں، پھر آپس میں برابر برابر بانٹ لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ پھر سلام کا ذکر کہ جب بھی گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، اور اپنے گھر میں بھی داخل ہوں تو سلام کیا جائے، آخر اپنے بیوی بچوں کو سلامتی کی دعا سے کیوں محروم رکھا جائے؟ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اسلام کی کون سی بات زیادہ بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تم کھانا کھلاؤ اور ہر شخص کو سلام کہو، چاہے تم اسے پہچانو یا نہ پہچانو۔ اور اسی طرح ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا، السلام علیکم۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ شخص بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا، اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا، اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، بس وہ بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا، اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ تو ہمیں تو نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ سلام کریں اور مکمل سلام کریں۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله
مومن تو اصل میں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے مانیں۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں، لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا، تو اس سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور جب وہ اپنے کسی کام سے اجازت مانگے تو جسے تم چاہو اجازت دے دیا کرو، اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کیا کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ یقیناً غفور الرحیم ہے۔ یہاں مسلمانوں کو تاکید کی جا رہی ہے کہ جب وہ اجتماعی کام کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں تو وہاں سے بلا اجازت نہ جائیں، منافقین کی طرح کھسک نہ جائیں، اگر ضرورت کوئی پیش آ جائے تو اجازت لے کر جائیں، ہر چند کے اس طرح اجازت لینا بھی پسندیدہ نہیں، اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کرو۔ یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے جانشینوں اور اسلامی نظام جماعت کے امراء کا بھی ہے کہ جب کسی اجتماعی مقصد کے لیے مسلمانوں کو جمع کیا جائے، وہ جنگ کا موقع ہو یا امن کا موقع ہو، بہرحال ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ امیر کی اجازت لیے بغیر واپس چلے جائیں یا منتشر ہو جائیں۔ ایسے مشترکہ مفاد کی مجلس سے بلا اجازت چلے آنا آداب مجلس کے بھی خلاف ہے اور شرعاً ناجائز بھی ہے، اور اگر امیر مجلس اس کو اجازت دینے یا اس کے ذاتی کام کے مقابلے میں اس کے شریک مجلس رہنے کو زیادہ اہم سمجھتا ہو اور وہ اجازت نہ دے تو کسی مومن کو اس سے کچھ شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ کتنے پیارے اصول ہیں ہمارے دین کے، اللہ تعالیٰ دنیا میں جینا سکھا رہے ہیں۔ کسی جگہ پہ آپ کو ذمہ داری سونپی گئی ہے تو اس محاذ سے بغیر اپنی جگہ پہ کسی کو اپوائنٹ کیے اگر غائب ہو جائیں تو کتنا بڑا نقصان ہے، اور اللہ کے دین کے کام میں ذمہ داری کو چھوڑنے یا مجلس کو چھوڑنے پر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ دین کو جب ہم اپنے انفرادی اور ذاتی کاموں پر ترجیح دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دین جو ہے وہ ترقی کرے گا، اور اگر ہر وقت اپنے ذاتی کاموں کو ہی ترجیح دیتے رہیں گے تو شاید دین کو کوئی ہم خدمت نہ دے سکیں۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، مسلمانوں اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سا بلانا نہ سمجھ بیٹھو۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سٹک جاتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار رہو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ، تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے، جس روز لوگ اس کی طرف پلٹیں گے۔ وَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ اس وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے احکامات تھے، لیکن ہمارے لیے کیا اصول ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایسے نہ لیں جیسے کسی عام آدمی کا لیا جاتا ہے۔ صحابہ تو جب آپ کو پکارا کرتے تھے تو ساتھ میں یوں بھی کہا کرتے تھے کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا، تو ہر درجہ ادب اور احترام کا اہتمام کیا جائے، اور آپ کا ذکر خیر ہو، آپ کی احادیث بیان کی جا رہی ہوں تو اس محفل کا بھی احترام ہے۔ آپ کی احادیث کو توجہ اور خاموشی سے اور محبت سے سننا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا ہے یا جن چیزوں سے منع کیا ہے انہیں ہلکا نہ لیں، حتی الوسع اطاعت پر کاربند رہنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ یہاں ہماری سورہ نور کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ لغزشوں سے درگزر فرمائے اور صحیح باتوں کے لیے دلوں میں جگہ پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، آمین یا رب العالمین۔